لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. میری پیاری بہنوں اور نوجوان ساتھیوں، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں یہ ایک انتہائی سنجیدہ ٹاپک ہے. آج ہم ایک ایسے دن کی حقیقت پر بات کرنے جا رہے ہیں جسے محبت کے نام پر پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، مگر کیا واقعی یہ محبت کا دن ہے؟ ایک سوچا سمجھا سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلایا ہوا فریب ہے. آج کا نوجوان جس مغربی تہذیب کے پیچھے دیوانہ ہے اور جس کے ویلنٹائن ڈیز جیسے تہواروں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا رہا ہے، وہ حقیقت میں ایک ایسا چمکتا ہوا زہر ہے جو معاشروں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے. مغرب نے آزادی اور حقوق کے نام پر جب حیا کی دیواریں گرائی اور زنا کو ایک سماجی ضرورت بنا دیا تو اس کا سب سے پہلا کلہاڑا ان کے خاندانی نظام پر چلا، کیونکہ قدرت کا اٹل قانون ہے کہ جس معاشرے سے حیا رخصت ہو جائے وہاں سے سکون اور نسب کی پہچان بھی چھین لی جاتی ہے. مغرب کی اسی نام نہاد آزاد خیالی نے جو تباہی پھیلائی ہے اس کے نتائج آج پوری دنیا کے سامنے عبرت بن کر کھڑے ہیں. وہاں بروکن فیملیز کا ایک ایسا طوفان ہے کہ بچوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کا اصل باپ کون ہے، اور باپ اپنی اولاد کی پہچان سے محروم ہے. اور جس عورت کو اسلام نے گھر کی ملکہ اور حیا کا پیکر بنایا تھا، مغرب نے اسے محض ایک اشتہاری چیز بنا کر بازار میں کھڑا کر دیا. وہاں محبت کے نام پر جسموں کا کھیل تو کھیلا جاتا ہے مگر روح کے سکون کے لیے لوگ ترستے ہیں. اور اسی طرح جب زنا عام ہوا تو وفاداری اور اعتباری ختم ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ آج مغرب میں تنہائی، شدید ڈپریشن اور خودکشی سب سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ اس حیا سے محروم ہو گئے جو انسان کے نفس کو لگام دیتی ہے. یہی مغرب کا وہ سوال ہے جس سے بچنے کے لیے ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کی طرف لوٹنا ہوگا. وہ کردار جو ہمیں سکھاتا ہے کہ جب پورا معاشرہ گناہ کو فیشن بنا لے اور بند کمروں میں زنا کی دعوت عام ہو جائے تب بھی ایک مومن اپنی غیرت کا سودا نہیں کرتا. مغرب کا انجام ہمیں پکار کر کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نے بھی حیا کی چادر پھینک دی تو ہماری نسلیں بھی اسی طرح گمنام ہو جائے گی جیسے آج مغرب کی ہو چکی ہے. بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اس کائنات میں شروع سے دو ہی راستے رہے ہیں. ایک راستہ نفس کی عارضی لذت کا ہے جو رسوائی پر ختم ہوتا ہے، اور دوسرا راستہ حیا کا ہے جو بظاہر مشکل نظر آتا ہے، جو بظاہر مشکل معلوم ہوتا ہے مگر اس کا اختتام اللہ کی رضا اور دائمی عزت پر ہوتا ہے. جب ہم حیا کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے سب سے روشن مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی آتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ جب گناہ کے دروازے بند ہو اور شیطان ہر طرف سے حملہ آور ہو تو ایک مومن کا سب سے بڑا ہتھیار اس کا تقوی اور عملی جد و جہد ہے. انہوں نے صرف دل میں گناہ کو برا نہیں جانا بلکہ جیسے ہی موقع ملا وہ بند دروازوں کی طرف بھاگے. یہ بھاگنا ایک علامت ہے کہ مومن گناہ کے اسباب سے دور بھاگتا ہے. آج کے دور میں آپ کے ہاتھ میں موجود موبائل کی اسکرین بھی عزیز مصر کی اس بیوی سے کم نہیں جو تنہائی میں آپ کو گناہ کی دعوت دیتی ہے. اگر آپ کے فون میں کوئی ایسا نمبر، چیٹ یا تصویر ہے جو آپ کو زنا کی طرف لے جا رہی ہے تو اسے فوراً ڈیلیٹ کرنا ہی آپ کی دروازوں کی طرف دوڑ اور یوسفی سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے ہولناک دن جب کوئی سایہ میسر نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ 7 خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. ان میں وہ نوجوان خاص طور پر شامل ہے جسے ایک صاحب منصب اور خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی مگر اس نے محض اللہ کے خوف سے تڑپ کر کہہ دیا انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں. غور کیجئے، اللہ کو جوانی کی وہ عبادت اتنی پسند نہیں جتنی جوانی کی وہ نافرمانی سے بچنا پسند ہے جس سے بندہ قدرت رکھنے کے باوجود صرف اپنے رب کے ڈر سے رک جائے.
جو نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے اپنی نظر اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اسے وہ حلاوت ایمانی عطا کرتا ہے جس کی مٹھاس وہ اپنی عبادتوں میں محسوس کرتا ہے۔ اسے معاشرے میں وہ رعب اور عزت ملتی ہے جو کسی گناہ گار کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ یوسف علیہ السلام نے ایک گناہ کے موقع کو چھوڑا تو اللہ نے انہیں نہ صرف پاک دامنی کی گواہی دی بلکہ انہیں عزت و سلطنت کے اس مقام پر پہنچا دیا جہاں پوری دنیا ان کی معترف ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو گناہ کے دروازوں کو ٹھکرا کر ابدی عزت پالی، لیکن آج کی نوجوان نسل، خاص طور پر ہماری بہنیں، ایک ایسے نفسیاتی دھوکے کا شکار ہے جو ان کی پوری زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ محبت جسے پاکیزگی کا نام دیا جاتا ہے، جب وہ زنا کی دہلیز تک پہنچتی ہے تو محبت نہیں بلکہ ایک ایسا سودا بن جاتی ہے جس میں خسارہ صرف عورت کا ہوتا ہے۔ آج اکثر لڑکیاں اس سوچ میں جیتی ہیں کہ شاید اپنی حیا کی قربانی دے کر وہ اس لڑکے کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لیں گی۔ وہ سمجھتی ہیں کہ گناہ کا یہ راستہ نکاح کی منزل تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اگر انہوں نے انکار کیا تو اپنی محبت کھو دے گی۔ لیکن یہیں سے ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی شروع ہوتی ہے۔ وہ اپنی سب سے قیمتی چیز لٹا کر یہ سوچتی ہے کہ وہ اب اس لڑکے کے لیے ناگزیر ہو چکی ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ مرد کی نفسیات میں، اس کی فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ گناہ کے لیے تو ہر کسی کی طرف مائل ہو سکتا ہے، لیکن جب بات اعتبار اور نکاح کی آتی ہے تو وہ اپنی نسلوں کی آبیاری اور اپنے گھر کی ملکہ کے روپ میں صرف ایک پاک دامن عورت کو تلاش کرتا ہے۔ جس لمحے کوئی لڑکی کسی لڑکے کے کہنے پر حیا کی حدیں پار کر کے اس کے کمرے یا تنہائی تک پہنچتی ہے، اسی لمحے اس لڑکے کے لاشعور میں اس لڑکی کی عزت دم توڑ دیتی ہے۔ اس کے دل میں یہ زہریلا سوال جڑ پکڑ لیتا ہے کہ جو لڑکی میرے ایک اشارے پر اپنے رب کا حکم توڑ سکتی ہے اور اپنے باپ کی پگڑی اچھال کر یہاں آ سکتی ہے، وہ کل کسی اور کے لیے ایسا کیوں نہیں کرے گی؟ ویلنٹائن ڈے کی ایک رات کی رنگینی آپ کی پوری زندگی کے سکون کو نگل سکتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح بنے جنہوں نے اللہ کی رضا کو ہر لذت پر ترجیح دی۔ یاد رکھیے، جو اللہ کے لیے اپنی خواہش کو قربان کرتا ہے، اللہ اسے وہ بادشاہی اور سکون عطا کرتا ہے جو ساتوں بند دروازوں کے اندر ملنے والی لذت سے کروڑوں گنا بہتر ہے۔